بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کے درس میں ہم نے بدو میاں بیوی ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا. پہلے بیوی نے اپنی مفلسی اور غریبی کا رونا رویا اور بہت ساری باتیں کہیں. شوہر ان تمام باتوں کو سنتا رہا اور اس کے بعد گزشتہ کی ہماری نشست میں ہم نے شوہر کی باتیں سنی کہ اس نے کس طرح سے قناعت کی اہمیت، غریبی اور مفلسی کے فائدے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور صبر و استقامت کے ساتھ رہنے اور خودداری کے ساتھ جینے کی وکالت کی تھی. گویا کہ اس نے کہا تھا کہ میں قناعت کی طرف جاتا ہوں اور تو مجھے شناعت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی میں کنٹینٹمنٹ کے راستے پر چلتا ہوں، کنٹینٹمنٹ کا طریقہ اختیار کرتا ہوں، اور تیرا یہ ہے کہ تو ریوائلمنٹ کے راستے پر لے جاتی ہے. تو اس پر شوہر کی ساری گفتگو ختم ہوئی تھی. اس کے بعد اب بیوی اپنا موقف ظاہر کر رہی ہے. زن برو زد بانگ کہ ناموس کیش من فسون تو نخواہم خرد بیش. اب عورت شوہر کی یہ گفتگو سننے کے بعد بڑی شدت کے ساتھ شوہر کی مخالفت میں آ گئی اور یہ کہتے ہوئے چلانے لگی شوہر کے اوپر کہ اے عزت کے شیدائی، تو یہ سب کچھ جو کہہ رہا ہے نا، بڑی بڑی باتیں، یہ تو ان باتوں کے ذریعے اپنی للہیت، اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری کے ذریعے دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن میں من فسون تو نخواہم خرد بیش، اب میں تیرے فریب میں آنے والی نہیں ہوں. اب تک تو مجھے ایسے ہی رکھتا رہا ہے. قناعت کی اہمیت، صبر و استقامت کی اہمیت بتاتے ہوئے، نیکی کا راستہ بتاتے ہوئے، اللہ کا، رسول کا واسطہ دیتے ہوئے میری ساری زندگی تو نے ایسے ہی گزارنے پر مجبور کر دی، لیکن اب میں فریب میں آنے والی نہیں ہوں. تر رہا تز دعو دعوت مگو رو سخن از کبر از نخوت مگو. یہ دعوے نیکی کے، للہیت کے، اور یہ تیری دعوت، اب یہ بکواس بند کر. یہ ساری بیکار گفتگو، جھوٹی بناوٹی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں. جاؤ رو سخن از کبر و از نخوت مگو. اب جاؤ یہاں سے نکلو اور تکبر اور غرور کی باتیں ختم کرو. اب یہ سب چلنے والا نہیں ہے. چند حرفے تم تراخ و کاروبار کارو حال خود ببیں و شرمدار. یہ دنیا داری اور کروفر کی باتیں کب تک؟ یہ جو تیری باتیں ہیں بظاہر تو نیکی کی باتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دنیا داری اور کروفر کی باتیں ہیں. اپنا حال دیکھو اور اپنا حال دیکھ کر، اپنی حقیقت دیکھ کر ذرا شرم کرو. تم کیا ہو اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اکابرین کی باتوں کی جیسی باتیں کر رہے ہو. نخوت و دعویٰ و کبر و تر رہات دور کن از دل کے تا یابی نجات. تکبر یہ بڑائی ہے نا، نیکی کی باتیں کرنا، سامنے والے پر اپنا اچھی باتوں کا ڈھوس جمانا، یہ دعوے، یہ بڑی بڑی باتیں، یہ تکبر، یہ غرور اور یہ ساری تمہاری بکواس ہے، یہ سب دل سے نکال دو تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے. تم اسی قناعت کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہو تو زندگی ہماری ایسی کٹ رہی ہے، تنگی اور مفلسی میں کٹ رہی ہے. اس سے نجات نہیں ملے گی. اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو نجات ملنے والی نہیں ہے. ہم کو کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری غریبی مفلسی دور ہو سکے. کبر زشت و از گدایاں زشت تر روز سرد و برف وانگہ جامہ تر. تکبر بہت بری بات ہے، اور ایسی تکبرانہ باتیں تو غریبوں مفلسوں کے ساتھ تو اور زیادہ بری ہوتی ہیں. پھر بھی متکبرین کے ساتھ تکبر کرنا ٹھیک ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ
التکبر مع المتکبرین صدقہ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا تو نیکی کا کام ہے، صدقہ ہے، لیکن غریبوں مفلسوں کے ساتھ تکبر کر رہے ہو، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ تو اور بری بات ہے۔ روز سرد و برف وانگہ جامہ تر، یہ مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک تو پہلے ٹھنڈا دن ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر برف پڑ رہی ہے اور اس کے اوپر کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں، یعنی پہلے ہی ہم کو تشفی، دل جمی کی باتیں کرنا چاہیے، تسلی کی باتیں کرنا چاہیے، آج پریشانی ہے کل دور ہو جائے گی، کوشش کریں گے، اس طرح کی کچھ کریں گے تو پھر بھی دل کو کچھ تسلی ملتی ہے۔ ہم پہلے ہی ہیں پریشان اور آپ اس کے اوپر اور زیادہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے تو دل اور پریشان ہو جائے گا۔ تو پہلے ہی سردی پڑ رہی ہے، پہلے ہی برف باری ہو رہی ہے، اس کے اوپر پھر کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں، تو کہاں سے چلے گا؟ چند آخر دعویٰ و باد بروت، اے ترا خانہ چو بیت العنکبوت، یہ دعویٰ اور یہ باد بروت، بروت کہتے ہیں مونچھ کو، مونچھ کی ہوا، کب تک یہ مونچھوں کی ہوا؟ مونچھوں کی ہوا یہ فارسی کا انداز، اس کو اگر آپ اردو میں بولیں گے تو مونچھوں پر تاؤ دینا، کب تک یہ مونچھوں پر تاؤ دیتے رہو گے، کب تک یہ دعوے کرتے رہو گے؟ یہ ساری باتیں بالکل ایسی ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا مکڑی کا گھر ہوتا ہے، تو بظاہر تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کی کاریگری کو دیکھ کے انسان حیران رہ جائے، جب آپ قریب سے جا کر مکڑی کی جالے کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، کیا خوبصورت کاریگری ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک انگلی لگاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری یہ باتیں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، دکھائی دینے میں تو بڑی خوبصورت ہیں لیکن پائیدار نہیں ہیں۔ از قناعت کہ تو جاں افروختی، از قناعت ہاں تو نام آموختی، تو نے قناعت کے ذریعے سے اپنی روح کو روشن ہی کب کیا ہے؟ قناعت کے بعد روح انسان کی روشن ہو جاتی ہے، لیکن تیری روح کے اندر وہ روشنی آئی نہیں ہے، قناعت قناعت کر رہا ہے۔ دراصل یہ کہ تو نے قناعت کا صرف نام سیکھ لیا ہے، صرف ظاہر ہے، اندر نہیں ہے، اندر اس کے اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ جب قناعت والا آدمی ہوتا ہے تو اس کا ظاہر بھی قناعت والا ہوتا ہے، اس کے باطن میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں، لیکن تیرا باطن تو ایسا نظر نہیں آتا۔ اس نے یہ کہا، اب جیسے ایک شعر میں اس عورت کی جو کہانی ہے، اس کا جو درد ہے، وہ میں نے ایک شعر میں اس طرح سے اس کو بیان کیا، ایسی باتوں پہ عمل کا تجھے یارہ ہی نہیں، ایسی باتوں پہ عمل کا تجھے یارہ ہی نہیں، تو نے تو اس کو کبھی دل میں اتارا ہی نہیں۔ تو بات جب سنتے ہیں تو دل کے اندر اترنا چاہیے، اور جب دل کے اندر اترتی ہے تو پھر اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ گفت پیغمبر قناعت چیست گنج، گنج راتو وا نمی دانی ز رنج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ قناعت جو ہے، کنٹینٹمنٹ کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے، اور تو ہے کہ گنج اور رنج میں فرق نہیں کرتا، گنج کے نام پر رنج وصول کیا جا رہا ہے، جس کے پاس گنج ہوتا ہے اس کے پاس رنج نہیں ہوتا، اور قناعت تو گنج ہے حدیث شریف کی روح سے۔ تو جو قناعت والا ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، رنج سے بری ہوتا ہے۔ ای قناعت نیست جز گنجے رواں، تو مزن لاف اے غموں رنجے رواں، یہ جو قناعت ہے، جو مل گیا اس پہ خوش ہو جانے والی صفت، یہ تو گنجے رواں ہے، ایک مسلسل بڑھنے والا خزانہ ہے۔ تو مزن لاف اے غموں رنجے رواں، اے چلتے پھرتے رنج، اب شوہر کو بول رہی ہے کہ تو چلتا پھرتا سر سے پاؤں تک رنج ہے، تو ڈینگے مار رہا ہے، کیونکہ رنج اور گنج دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے نا، تو گنج نہیں بنا ہے، تو ابھی بھی رنج ہے، اور پھر بھی قناعت کی شیخیاں مار رہا ہے۔ ڈینگے مارنا کہتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن بولتے ہیں بڑی بڑی ڈینگے مارنا، تو اس طرح سے ڈینگے مارنا بند کر۔ تو مخانم جفت کمتر زن بغل، تو مجھے بیوی نہ کہے، اس نے کہا تھا نا کہ جوڑا برابر کا ہونا چاہیے، میں خانے ہوں تو تو بھی خانے ہونا چاہیے، میں شکر گزار ہوں تو تو بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس نے مختلف مثالیں دی تھی، جوڑا ایک جیسا ہوتا ہے، جوتوں کا جوڑا، موزوں کا جوڑا، اس نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ ایک جوتا اگر آپ کو فٹ نہ آئے، ٹائٹ ہو جائے، تو آپ ایک جوتا
پہن کے نہیں نکلتے بلکہ دونوں ہی اتار دیتے ہیں، تو جوڑا اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ تو جوڑے کی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو لگتا ہے کہ تو الگ ہے، میں الگ ہوں، تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، تیرا سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے، میرے سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے، تو پھر مجھے بیوی نہ کہے، اور اپنے شوہر ہونے کا، جوڑے ہونے کا اظہار بھی مت کر، اپنے جوڑے پن کو ظاہر مت کر۔ جفت انصافم نیم جفت دغل، میں انصاف کی بنیاد پر بیوی ہوں، مکاری کی بنیاد پر بیوی نہیں ہوں۔ تو مخانم جفت کمتر زن بغل، جفت انصافم نیم جفت دغل۔ دغل کہتے ہیں مکاری، دھوکہ دہی، ایک ہوتا ہے اور ایک ظاہر کرنا۔ تو میں ایک ظاہر کر کے تمہارے پاس آ کے تمہاری بیوی نہیں بنی ہوں، جو ہوں شروع سے وہی ہوں، آج بھی وہی ہوں۔ دھوکے سے شادی تو نہیں ہوئی نا، تو پھر اب تم اتنے سالوں کے بعد یہ جوڑے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ چوں قدم بادشاہ ہو با بگ میزنی، چوں مگسرا در ہوا رگ میزنی۔ تو بادشاہ اور سرداروں کے ساتھ کیوں اپنی برابری کر رہا ہے؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ غنا والے لوگ ہیں، امیری والے لوگ ہیں، اور تو کچھ نہیں ہو کے بھی ان کی طرح کی باتیں کر رہا ہے، ان کی برابری کیوں کر رہا ہے؟ چوں قدم بادشاہ ہو با بگ میزنی، بگ ایک لفظ ہے یہاں پر، بگ بیگ اصل میں فارسی لفظ ہے بیگ، بیگ کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ ہمارے پاس بھی اکثر لوگوں کے نام ہوتے ہیں بیگ، فیملی ہوتی ہے بیگ، تو اصل میں وہ سردار کے معنی میں ہے، لیکن فارسی میں شاعری میں کبھی کبھار بیگ کو بگ کی طرح استعمال کرتے ہیں، بڑا آدمی، اور اسی لفظ سے انگلش کا لفظ بگ بنا ہے، اسی بیگ سے بنا ہے لفظ بگ انگریزی میں۔ چوں مگسرا در ہوا رگ میزنی، تیری یہ کیفیت ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کی، ایسا لگتا ہے کہ تو مکھی کے رگوں میں سے خون نکال رہا ہے، وہ بھی اڑتی مکھی کے۔ یہ زیب نہیں دیتی ایسی باتیں تجھے، کیوں کرتا ہے ایسا؟ چوں مگسرا در ہوا رگ میزنی، ہوا کے اندر مگس کی رگ میں سے خون کیوں نکالتا ہے، کیوں نشتر مارتا ہے؟ باسگاں زی استخاں در چالشی، چوں نئے اشکم تہی در نالشی۔ تیری کیفیت یہ ہے کہ تو کتوں سے بھی ہڈی کے لیے چھینا چھپٹی کرتا ہے۔ جو قانے آدمی ہوتا ہے نا، قناعت والا، وہ ایسا نہیں کرتا، غیر ضروری طور پہ مقابلہ آرائی کر رہا ہے۔ قناعت والا اس طرح کی بحثوں میں بھی نہیں پڑتا، تو کتوں پر ہڈی سے چھینا چھپٹی کرتا ہے، تیری وہ کیفیت ہے۔ اور تو خالی پیٹ میں بانسری کی طرح آہو فریاد کرتا ہے۔ اشکم، اشکم اصل میں عربی لفظ شکم ہے، جیسا میں نے بتایا کبھی فارسی میں حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، کبھی حمزے کو گرا دیتے ہیں، یہ دونوں چلتا ہے، شکم کو اشکم، کبھی ابراہیم کا الف گرا دیا، براہیم کر دیا، کبھی شکم میں الف اضافہ کر دیا، اشکم کر دیا، تو یہ فارسی کا انداز ہے۔ سوئے ماں منگر بخاری سست سست، تا نگویم آنچ در رگ ہائے تست۔ میری جانب، میری طرف حقارت اور ذلت کی نگاہ سے، نظر سے مت دیکھو۔ اب تمہارا جو انداز ہے نا مجھے سکھانے کا، کنٹینمنٹ کی تعلیم دینے کا، درس دینے کا، وہ حاوی ہو جانے والا انداز ہے۔ نالج شیئر کرنے والا آدمی محض نالج شیئر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، قناعت پرہیزگاری اس کا نام ہے، ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے، اتنا کہہ دیتا ہے۔ جوڑے کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ جو ساری باتیں تو نے بیان کی، یہ بالکل ایسی ہے جیسی تو مجھے ذلت کی نگاہ سے، خاری کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تا نگویم آنچ در رگ ہائے تست، ورنہ کیا ہوگا، تیری رگ رگ کا حال میں دنیا کے سامنے بتا دوں گی، کیونکہ میں تو تیری شریک حیات ہوں، تجھ کو مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب میں بتانا شروع کروں کہ تیری کیفیت کیا ہے دنیا کو، تو سب پر تیرا حال کھل جائے گا۔ عقل خدرا ازمن افزوں دیدائے، تو منے کم عقل را چوں دیدائے۔ اور تو نے اپنی عقل کو میری عقل سے بڑا سمجھا ہوا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت ہے، اس کی عقل کمزور ہے، میں بہت بڑا عقل مند انسان ہوں، یہ سمجھتا ہے نا۔ میرے پاس، تیرے پاس میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے بے وقوف سمجھتا ہے۔ تو پھر اب وہ پوچھتی ہے کہ اگر میں کم عقل ہوں تو اپنی بیوی کی حیثیت سے تو نے مجھے پسند ہی کیوں کیا ہے؟
کسی عقل مند سے شادی کرنا تھا۔ ہم چو گرگے زشت اندر ماں مجہ، اے ز ننگے عقل تو بے عقل بہ۔ اے بد مزاج بھیڑیے کی طرح انسان، اس طرح سے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش مت کر، مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش مت کر۔ اور تیری جو عقل ہے نا وہ قابل شرم عقل ہے۔ جب آپ کسی کو اچھی باتیں بتاتے بھی ہیں، نصیحت کرتے بھی ہیں، تو ڈھونس جما کر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو حاوی کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ پیار محبت سے سمجھانا الگ چیز ہوتی ہے، لیکن تمہارا جو انداز ہے حاوی ہو جانے والا، یہ قابل شرم عقل ہے، اور ایسی قابل شرم عقل سے تو بے عقل ہونا ہی اچھا ہے۔ چونکہ عقل تو عقیل مردمست، آن عقلست بلکہ مارو گشدمست۔ چونکہ تیری عقل انسانوں کے لیے پھندا ہے، اس عقل سے انسان بھی پھندے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو پھانسنے کا کام کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کا ذکر آپ نے پہلے کیا نا، کس طرح لوگ ایسی بڑی بڑی نیکی کی باتیں کر کے لوگوں کو کیسے پھانستے ہیں۔ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ تو بھی وہی کام کر رہا ہے، میرے اوپر حاوی ہونے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آن عقلست بلکہ مارو کشدمست، یہ عقل نہیں ہے بلکہ یہ سانپ اور بچھو کے ڈنک ہیں جو تم مجھ پر ڈس رہا ہے۔ خصم ظلم و مکر تو اللہ باد، دست عقل تو ذمہ کو تاہباد۔ تیرے ظلم اور تیرے دھوکے کو اب اللہ ہی سمجھے۔ خدا کرے کہ یہ جو تیری عقل ہے اس کی دست درازی، اس کا ڈومینیشن ہمارے اوپر نہ ہو، ورنہ اس طرح کے لوگ جو اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں، جب ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں تو خود بھی برباد ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ ہم تمہاری ہم فسونگر اے عجب، مار گیرو ماری اے ننگے عرب۔ ہم تمہاری، تو سانپ بھی ہے، ہم فسونگر، تو سپیرا بھی ہے۔ اے عجب، کتنی عجیب بات ہے، ڈنگ بھی تو ہی مارتا ہے، ڈنگ کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے، غریبی مفلسی میں مجھے رکھنے والا بھی تو ہی ہے، اور پھر مجھے نصیحتیں کرنے والا، یہ کاہے کا جوڑا ہے کہنے والا بھی تو ہی ہے۔ تو گویا کہ سانپ بھی تو ہے اور منتر پڑھنے والا بھی تو ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ مار گیرو ماری اے ننگے عرب، سانپ بھی ہے اور سپیرا بھی، تو یہ تو عرب قوم کے لیے ذلت کی بات ہے۔ اب ہمارا تعلق عرب قوم سے ہے، تو عرب قوم کے لیے اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے۔ ذاق اگر زشتی یہ خود بے شناختے، ہم چو برف از رنج و غم بے گداختے۔ کوا اگر اپنی بدصورتی کو جانتا نا، کوا کتنا بدصورت ہوتا ہے، اگر یہ اس کو معلوم ہوتا کہ واقعی وہ کتنا بدصورت ہے تو وہ تو اپنے آپ میں رنج اور غم میں تو پگھل جاتا برف کی طرح، غم کے عالم میں، افسوس کے عالم میں مر جاتا وہ۔ لیکن چونکہ جانوروں کے پاس آئینہ دیکھنے کی سہولت نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کیسے ہیں، وہ خوبصورت خوبصورت پرندوں کو دیکھتا ہے اور خود کے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی طرح خوبصورت ہوں گا، کیونکہ وہ کوے کی نظر میں بڑے بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، شاندار طریقے سے اڑتے ہیں بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت پرندے بنائے ہیں کہ آپ کی خود عقل دیکھ کر حیران ہو جائے۔ تو اب کوا بھی ظاہر بات ہے وہ ایسے خوبصورت پرندوں کو دیکھتا ہوگا، دیکھ کر اپنے آپ کو بھی ان خوبصورت پرندوں پر قیاس کرتا ہوگا، شاید میں بھی ویسا ہی ہوں۔ اگر اس کو پتا چلے کہ وہ کیسا ہے تو وہ تو شرم کے مارے مر جائے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ تو جو باتیں بیان کر رہا ہے نا، قناعت کی، نیکی کی، پرہیزگاری کی، یہ خوبصورت پرندوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہیں، اور تو کوا ہے اور ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ مرد افسوں گر بخانت چوں عدو، اون فسوں برمار و مار افسوں برو۔ منتر پڑھنے والا جو ہوتا نا، سانپ کے اوپر جو منتر پڑھ کے سانپ کو اپنے وش میں کر لیتا ہے، وہ ایک دشمن کی طرح پڑھتا ہے، سانپ کا دشمن ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ سانپ پر منتر پڑھتا ہے اور سانپ اس پر منتر پڑھتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ سپیرے سانپوں کو پکڑتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ان سے ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ پکڑتے ہیں، کیونکہ ان کو لالچ ہوتی ہے کچھ حاصل کرنے کی، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے سانپوں کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لالچ ہے،
جو انسان کے دل میں پیدا ہوئی ہے یہ سانپوں کا منتر ہے. تو یہ اس کی طرف راغب ہے اور سانپ اس کی طرف راغب ہے. گر نبودے دام او افسون مار کہ فسون مار را گشتے شکار. اگر سانپ کا منتر اس کے لیے جال بن کر نہیں آیا ہوتا تو وہ سانپ کے منتر کا شکار ہی نہیں بنتا. کئی ایسے سپیرے ہیں جو سانپوں کو پالنے کا شوق رکھتے تھے اور سانپوں ہی کے ڈسنے سے مر گئے. کئی ایسے واقعات ہیں. مرد افسوں گر ز ہرس کسب و کار در نیابت آزما افسون مار. منتر پڑھنے والا کمائی اور ہرس یہ چیزیں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ سانپ کو اپنے وش میں کرنے کے لیے، منتر پڑھنے سے مراد یہ کہ وہ جو کوشش ہوتی ہے سانپ کو اپنے قابو میں کرنے کی اور سانپ کے منہ سے دانت نکالنا، اس سے زہر نکالنا، جو چیزیں اس کے فائدے کی ہیں وہ سب حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ ہرس ہے. وہ ہرس ہی انسان کو سانپ کی طرف لے جاتی ہے. اور اس وقت سانپ کے منتر کو وہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ سانپ اس کے اوپر کیسا منتر پڑ رہا ہے. مار گوید اے فسوں گر ہین و ہین آن خود دیدی فسون من ببی. سانپ کہتا ہے کہ اے سپیرے، اے افسوں گر، اے مجھ پر منتر پڑھنے والے، بیں و بیں، خوب دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے. تو نے اپنا منتر دیکھا ہے اور میرا منتر بھی دیکھ لے. کبھی سپیرا سانپ کو اپنے قابو میں کرتا ہے، سانپ کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کبھی سانپ منتر پڑھنے والے پر حاوی ہو کر ڈس دیتا ہے. تو بنام حق فریبی مرمرا تاکونی رسوائے شور و شرمرا. تو اللہ کا نام لے کر، دین کا نام لے کر منتر پڑھتا ہے، یعنی مجھے پھانستا ہے تاکہ تو مجھے رسوا کر دے، دنیا میں لے کے آئے اور مجھے تیرے شر سے رسوا کر دے. نام حقم بست نئے آرائے تو نام حق را دام کر دی وائے. تو مجھے اللہ کے نام نے باندھا، مطلب میں اللہ کے نام کی وجہ سے تیرا شکار ہوئی، تیری وجہ سے نہیں ہوئی. اب تو نے جو منتر پڑھ کے مجھے اپنے قابو میں لیا ہے یا لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر میں تیرے قابو میں آ بھی جاؤں گی تو تیری وجہ سے نہیں آؤں گی، وہ تیری باتوں کی وجہ سے آؤں گی. تو آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی جو مولانا روم نے جو مثالیں دی تھی جعلی پیروں کی، ان کی باتوں کی، یہاں پر بھی وہی فٹ ہوتی ہیں. لوگ جو ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں نا، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے آتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں آتے. وہ لوگ جو اچھے لوگوں کی طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہاں بیوی بھی وہی بول رہی ہے، یہ تیری باتوں کی وجہ سے ہوگا جو کچھ ہوگا، تیری وجہ سے نہیں ہوگا. نام حقرا دام کر دی وایت. اور تو نے اللہ کے نام کا استعمال کیا، تو نے دین کا نام کا استعمال کیا اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے. افسوس ہے تجھ پر، وائے تو افسوس ہے. نام حق بستان ادستو داد من بنام حق سپردم جانو تن. اور اب چونکہ اللہ کے نام کا تو نے استعمال کیا ہے اور مجھے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے بہت برا کام کیا ہے. تو اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا نام ہی تجھ سے انصاف لے گا. اور میں نے تو اس نام کی وجہ سے اپنی جان اور جسم تیرے حوالے کر دیا ہے. جو سچائی کے راستے پر آنے کے لیے ایسے فریبیوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ تو اچھی باتوں کی وجہ سے، اللہ رسول کے نام کی وجہ سے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں. جب اپنے آپ کو حوالے کرنے کے بعد یہ فریبی لوگ جو ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. وہ تو اللہ کے رسول کے نام کی وجہ سے آئے تھے بھائی، اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے آئے تھے، اپنی پاکیزگی کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ تو الٹا ہو گیا. تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے انصاف چاہیں گے. اے اللہ، ہم تو تیرے نام سے آئے تھے لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. تا بزخم من رگے جاند برد یا تورا چومن بے زندان برد. تاکہ وہ میرے زخم کے بدلے تیری جان کی رگ کو کاٹ دے. تو نے مجھے زخم دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تیرے جان کو رگ کو کاٹے گا، یا پھر تجھے میری طرح قید خانے میں ڈال دے. جیسا میں اس دنیا کے قید خانے میں ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں کے قید خانے میں ڈال دے گا. زن ازیں گونہ خشے گفتار ہا خاند برشوئے خدا تمار ہا. تو اس طرح سے عورت نے اس قسم کی سخت باتیں اپنے شوہر کو سنائیں. یعنی باتوں کا ایک
دفتر در دفتر کہتے ہیں نا، بکس نہ بکس کھول دیے اس نے زبان سے، سناتی رہی شوہر کو، سناتی رہی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے اب پھر مرد کا واپس جواب دینا، عورت کو نصیحت کرنا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کو اس طرح ذلت سے مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ اچھے بولنے والوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بھئی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں بڑے لوگوں کی سی باتیں کر رہا ہوں، بڑی بڑی ڈینگیں ہانک رہا ہوں، اور تم ہے کہ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، باطن میں کچھ نہیں ہے۔ مگر اللہ کے راستے میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو سادہ دل شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کے چنگل میں جلدی اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ باتیں اچھی ہیں تو آدمی بھی اچھا ہوگا، گمان اچھا ہوتا ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو اپنے افلاس کی وجہ سے، اپنی خرابی کی وجہ سے ایسے فقیروں پر، ایسے درویشوں پر ایسے تانے نہیں مارتے۔ اب پھر وہ اپنی بیوی کو نصیحت کر رہا ہے۔ مرد چوں ای تانہا از زن شنفت، مستمع شد بعد ازیں بی تاچ گفت۔ مرد نے، شوہر نے جب یہ عورت کے یہ تانے سنے تو تھوڑی دیر تک تو خاموش بیٹھ کر سنتا رہا۔ اس کے بعد اب اس نے بولنا شروع کیا۔ گفت اے زن تو زنی ابو الحزن، فخر آمد مرا تانا مزن۔ بولا کہ اے میری بیوی، تو عورت ہے یا سر سے پاؤں تک غم بنی ہوئی ہے؟ فخر آمد، غریبی فقیری تو فخر کی چیز ہے۔ الفقر فخری کہا گیا ہے، فقیری میرا فخر ہے کہا گیا ہے، اور تو مجھے تانا دے رہی ہے۔ تانا مت دے، فقیری کو اتنی معمولی چیز مت سمجھ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مالداروں کو حشر کے دن بہت غم اٹھانے پڑیں گے، جو غریب ہیں وہ آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ میزان پر جب سب کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب دینے کے لیے، اس وقت غریب لوگ بڑے آسانی سے گزر جائیں گے اور مالداروں کو بہت تکلیفیں ہوں گی۔ وہ حساب سے تو ہماری غریبی ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ مال و زر سر را بود ہمچو کلاہ، کل بود آنکس کلاہ سازت پناہ۔ یہ مال دولت ایسی چیزیں ہیں جیسے سر کی ٹوپی، اور جو شخص ٹوپی کی پناہ لینے والا ہوتا ہے وہ دراصل گنجا ہوتا ہے۔ مطلب جس کے سر پر بال نہیں ہوتے وہ اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے ٹوپی کا سہارا لیتا ہے۔ تو جو لوگ مال دولت کے پیچھے جا رہے ہیں وہ گنجے ہیں، اور ٹوپی ان کے لیے مال دولت ہے۔ وہ اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے مال دولت کا سہارا لے رہے ہیں۔ آنکھ زلف و جاد رانا باشدش، چوں کلاہ شرفت خوشتر آیدش۔ اور جس کی زلفیں خوبصورت ہوتی ہیں، گھنگریالے بال، گھنے کالے ریشمی جس کے بال ہوتے ہیں، اگر اس کے سر پر ٹوپی نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض وقت تو بغیر ٹوپی کے ہی وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ٹوپی پہننے کے بعد وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا جتنا ٹوپی اتارنے کے بعد نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں۔ تو ہماری کیفیت وہ ہے، ہم کو مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بال بڑے اچھے ہیں۔ جن کے بال نہیں ہوں گے، جو گنجے ہوں گے، ان کو ضرورت ہوگی مال و دولت کی۔ مرد حق باشد بے مانند بصر، پس برہنا بہ کے پوشیدہ بصر۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، مرد حق، وہ بینائی کی طرح ہے، سائٹ کی طرح ہے، آنکھ والے کی طرح ہے، نظر کی طرح ہے، جس کو دکھائی دیتا ہے۔ اب بتا، بینائی والے کی آنکھ کھلی اچھی ہوتی ہے یا ڈھکی ہوئی اچھی ہوتی ہے؟ مطلب اگر کسی کے اندر عیب ہے تو وہ ڈھکانے والی بات صحیح ہے، لیکن عیب نہیں ہے، خوبصورتی ہے، تو ڈھانپیں گے کیوں؟ وقت ارزا کردنا بردہ فروش، برکنت از بندہ جامہ عیب پوش۔ غلام جو بیچنے والے ہوتے نا، پہلے غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا نا، غلاموں کو بیچتے تھے، غلاموں کو، کنیزوں کو۔ تو غلام فروش جو ہوتا ہے وہ اپنے غلام کو بیچتے وقت جب کسٹمر کو دکھاتا ہے تو غلام کے کپڑے اتار دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریٹ میں غلام بکے۔ اگر اس کا جسم اچھا ہے تو وہ کپڑے اتار کے اس کو دکھاتا ہے، اور خریدنے والا زیادہ قیمت دے کے خریدتا ہے۔ ور بود عیب برہنش کئے کند،
بل بجامہ خدا باوے کند، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو، اس غلام کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ کپڑے کہاں سے نکالے گا؟ بلکہ کپڑوں کے ذریعے اس کو دھوکہ دینے کا کام کرے گا۔ اب کیا کہے گا وہ؟ گوید این شرمندہ است از نیک و بد، از برہنہ کردنو استو رمد۔ وہ کہے گا کہ یہ جو غلام ہے بہت شرمیلا ہے، یہ لوگوں سے شرماتا ہے، اچھے برے سب سے شرماتا ہے، اگر اس کے کپڑے اتاریں گے تو یہ شرم کے مارے بھاگ جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کپڑوں سمیت دیکھ لو۔ حالانکہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلام کا جو عیب ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے گا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ ایسی باتیں کر کے اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ تو جن کے اندر عیب ہوتے ہیں وہ اپنے عیب کو چھپاتے ہیں، جن کے اندر عیب ہی نہیں ہے ان کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ در عیبست غرقہ تابہ گوش، خواجہ را مالست و مالش عیب پوش۔ اور سردار جو ہوتا ہے وہ کانوں تک عیب میں ڈوبا ہوا ہے، کانوں تک، سر کے کانوں تک عیب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جو اس کا مال ہے، اس کے پاس مال ہے اور اس کا مال اس کے عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، پیسے والے لوگ، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک یعنی کانوں تک برائیوں میں، عیبوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ پیسے کی وجہ سے ان کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ ان کا پیسہ، ان کی مال دولت ان کے عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پیسہ بہت ساروں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، یہ پرانی کہاوت ہے یہ۔ تو وہ جو عیب والے لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے پیسے کی، وہ اپنے عیبوں کو پیسوں کے ذریعے چھپانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس عیب ہی نہیں ہے تو ہم کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ کس تما عیبش نہ بینت تامع، گشت دلہارا تماہا جامع۔ جو لالچی ہوتا ہے انسان، وہ لالچ کی وجہ سے اس کے عیب کو نہیں دیکھتا۔ اب لوگوں کو ان مالداروں سے کچھ لالچ ہوتا ہے، تو ان کا لالچ جو ہوتا ہے وہ مالداروں کے عیبوں کو ان کی نظروں سے چھپا دیتا ہے۔ بڑا آدمی، پیسے والا آدمی ہے، کروڑ کی دولت اس کے پاس ہے، ہزاروں عیب ہوں گے اس میں، لیکن اگر کوئی لالچی انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ لالچی انسان کو اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ بڑے سے بڑا بد کردار اور غلیظ انسان ہوگا، پیسے والا ہے تو اس سے لالچ رکھنے والے ان کے عیبوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ جن کو ان سے لالچ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اندر عیب کیا کیا چھپے ہوئے ہیں۔ تو جو بڑے پیسے والے لوگ ہوتے نا، منصب والے، یا پھر یوں سمجھیے کہ ذی اثر لوگ، ان کے عیبوں کو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جن کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ لوگ بتائیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ورنہ دنیا دار لالچی لوگ کیا بتائیں گے؟ وہ تو ان کے گرویدہ رہتے ہیں، ہزاروں عیبوں کے باوجود خود کو ان کا فائن بنائے ہوئے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا لالچ ہے وہ جو ان کو ان کا شیدائی بنا رکھتا ہے۔ لالچ گشت دل ہارا تماہا جامع، اور دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے لالچ۔ یہ لالچ ہی ہوتا ہے جو ان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ عیب والے پیسے والے لوگ کو، عام انسان کو جوڑ کے رکھتا ہے، وہ لالچ ہوتا ہے بیچ میں۔ اگر یہ لالچ ہٹ جائے بیچ میں سے تو وہ کبھی جوڑنے والے نہیں ہیں۔ ورگدا گویت سخنچوں زر کاں، رہ نیابت کالے او دردکاں۔ اگر غریب فقیر انسان کان کے سونے کی سی بات کہے، کان مطلب یہ مائن، تو اس کا سامان دکان میں نہیں رہ سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک چھوٹی دکان ہوتی ہے فقیر کی، جو چھوٹا موٹا کچھ رکھ کر اپنا بیچ لیتا ہے۔ اگر اس نے چھوٹی دکان ہے، جیسے کہ امیٹیشن جیولری ہے، دکھائی دینے میں سونے کا دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے سونے کا، چھوٹی موٹی دکان لگا کر اگر وہ بیچنے والا یہ کہنے لگے کہ یہ اوریجنل سونا ہے، گلی کے نکڑ پر، فٹ پاتھ پر ایک کاروباری چھوٹا موٹا ایک چھوٹی سی اپنی دکان لگا کر بیٹھ جائے اور گاہکوں سے کہے کہ یہ اصلی سونا ہے، کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدتا۔ اس کا جو سامان ہے اگر وہ نقلی سونا ہے کہے گا تو پھر بھی بک جائے گا،
اصلی سونا ہے بکتا ہی نہیں ہے. تو جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی کہنا چاہیے، رکھنا چاہیے. کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے. بڑا آدمی بڑی دکان میں اگر جعلی سونا رکھے گا تو شاید بک جائے، لیکن چھوٹا آدمی جعلی سونے کو اصلی سونا بتا کر بیچنے کی کوشش کرے گا تو جعلی سونے کا دام بھی نہیں آئے گا، اس کو کوئی نہیں خریدے گا، جیسی کہ ویسی رہے گی اس کی دکان. کار درویشی ورائے فہم تست، سوئے درویشاں تو منگر سست سست. درویشی کا جو معاملہ ہوتا ہے، غریبوں فقیروں جو فقراء ہوتے ہیں درویش، ان لوگوں کے معاملات بھی عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تیری سمجھ سے اونچا معاملہ ہے وہ. درویشی کا معاملہ تیری سمجھ سے اونچا ہے، تو نہیں سمجھ سکتی. اور تیرا کام صرف اتنا ہے کہ اگر تجھے سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح ذلت سے درویشوں کو مت دیکھا کرو، ان کی کیفیت الگ ہے. زاں کے درویشی ورائے کار ہاست، دم بدم از حق معیشاں را اتاست. کیونکہ درویشی دنیاوی کاموں سے ایک الگ ہی چیز ہے. دنیا والے درویشی والی دنیا کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے معاملات کو جان سکتے ہیں. ان کا معاملہ بالکل اپنے رب کی طرف ہے. دنیا کی طرف ان کا منہ نہیں ہے. دنیا کی طرف تو ان کی پیٹھ ہے، ان کا منہ تو رب کی طرف ہے. نماز کو جب کھڑے ہوتا ہے بندہ تو منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف جو کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ اس وقت اپنے مولا کے سامنے ہے. دنیا کو اس نے پیٹھ دکھا دیا ہے. یہ تو صرف حالت نماز میں بندے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن درویش ہر وقت اسی حالت میں ہوتا ہے. وہ چاہے کدھر بھی منہ کرے، اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے. ہر وقت وہ اللہ کی جانب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہر وقت بخشش بھی ملتی رہتی ہے. بلکہ درویشاں ورائے ملک و مال، روزیے دارند ژرف ذوالجلال. بلکہ درویش وہ ہوتے ہیں جو ملک اور مال، پیسہ اور حکومت کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ایک بھاری روزی حاصل کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے. اب وہ کون سی روزی ہوتی ہے، کیسا ملتا ہے، وہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. حق تعالی عادل استو عادلاں کہ کند استم گری بر بے دلاں. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کرنے والا کمزوروں پر ظلم کب کرتا ہے؟ اگر اس نے دنیا میں ان کو پریشان حالی میں رکھا ہے. انصاف کرنے والا اگر کسی کو دنیا میں پریشان حالی میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو رہا ہے یا ہوگا. حساب برابر ہوگا نا. انصاف تو اسی کو کہتے ہیں. ایک کو کروڑوں کی دولت دے دی، ایک کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تو انصاف کے خلاف طرز عمل ہوگا نا. مگر اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، تو وہ تو انصاف کرے گا نا. تو اس پر توجہ کر. اگر ہم کو آج نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب کبھی نہ کبھی تو ہم کو اس سے زیادہ ملنے والا ہے. یکیرا نعمتو کالا دہند وی دیگر را برسرے آتش نہند. ایک کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اور سامان دے دیا، دوسرے کو آگ پر رکھ دیا. مفلسی کی آگ. ایک کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، مال دولت موٹر نوکر چاکر سب دے دیا، مزے سے زندگی گزار رہا ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کے بوڑھاپے تک صرف تکلیف سہنے کے لیے چھوڑ دیا، مفلسی کی آگ میں ڈال دیا. جیسا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انصاف ہی کرتا ہے نا. وہ تو عادل ہے، تو انصاف تو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. آتشش سوزت کے دارد این گماں بر خدائے خالق ہر دو جہاں. اس کو آگ جلائے جو یہ گماں کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اس کو آگ جلائے. اور دونوں جہاں کے خالق کے بارے میں، بر خدائے خالق ہر دو جہاں، دونوں جہاں کے خالق کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایسے آدمی کو آگ جلائے گی. فخر فخری نز گزافست و مجاز 100,000 عز پنہان است و ناز. غریبی فخر میرا فخر ہے، غریبی میرا فخر ہے. یہ گپ شپ نہیں ہے، کوئی مجازی جھوٹی باتیں نہیں ہیں.
اس کے اندر لاکھوں صد ہزاراں عز پنہاں، ہزاروں لاکھوں عزتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ از غضب برمن لخب ہاراندے، مار خویو مار گیرم خاندے، تو نے غصے سے میرے بہت سارے نام دھر دیے۔ اب شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے تو نے جب بولنا شروع کیا تو میں سب سنتا رہا، اور تو نے عجیب قسم کے نام بھی رکھ دیے میرے۔ کبھی تو نے مجھے یہ کہہ دیا، کبھی تو نے مجھے لالچی کہہ دیا، کبھی تو نے مجھے ریاکار کہہ دیا، پتہ نہیں تو نے کیا کیا نام رکھ دیے میرے غصے میں۔ مار خویو مار گیرم خاندہ ہے، تو نے مجھے سانپ کہہ دیا، سانپ جیسی خصلت والا بتا دیا، تو نے مجھے سپیرا کہہ دیا، یہ سب باتیں تو نے مجھے کہہ دی۔ گر بگیرم مارو دندانش کنم، تاکش سرکوفتن ایمن کنم، اگر میں سانپ پکڑتا بھی ہوں، جیسا کہ تو نے کہا ہے کہ میں سپیرا ہوں، سانپوں کو پکڑتا ہوں، ان کے اوپر دم کرتا ہوں، تو یاد رکھ میں اگر سانپ کو پکڑتا بھی ہوں تو دانت اکھاڑ دیتا ہوں، کیونکہ سانپ کو اس کے دانتوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ جب سانپ کو دانت ہی نہ ہو تو ماریں گے کیوں؟ مطلب اس کا زہر نکال لیتا ہوں، تو اس لیے اس کو سر کچلنے سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ میں جب کسی کے دانت اکھاڑ لیتا ہوں تو اس کا مطلب اس کے سر کچلنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سپیرا یہ کرتا ہے، اب وہ کسی کو ڈستا نہیں ہے، اس کا زہر نکال لیتے ہیں۔ زاں کے آن دنداں ادوئے جانے اوست، من ادورا می کنم زی علم دوست، چونکہ دانت اس کی جان کے دشمن ہیں۔ سانپ کی جان کے دشمن سانپ کے دانت ہیں، تو اس کے جان کی دشمن اس کے دانت ہوتے ہیں، تو میں اس کی جان سے دانت نکال لیتا ہوں تاکہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور میں دشمن کو اس کے علم کے ذریعے دوست بناتا ہوں۔ یہ مثال دیتے ہیں، سانپ کے منہ سے اس کے دانت نکال کر اس کی جان کو بچا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح میں اپنے دشمن کو بھی علم کے ذریعے دوست بنا لیتا ہوں، اچھی اچھی باتیں اس کو بتاتا ہوں، کام کی باتیں اس کو بتاتا ہوں، وہ میرے ساتھ دشمنی چھوڑ کر دوستی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اس تما ہرگز نہ خانم منفسوں، ای تمہارا کردام منصر نگوں، میں لالچ کی وجہ سے منتر نہیں پڑھتا، جیسے تو نے کہا ہے کہ سپیرے لالچ کی وجہ سے سانپ کو قابو میں کرتے ہیں، میں لالچ کی وجہ سے ایسا کوئی منتر نہیں پڑھتا، میں تو لالچ کو اوندھے منہ گرا دیتا ہوں۔ حاشا للہ طمع من اس خلق نیست، اس قناعت درد دل من عالمیست، خدا کی قسم مجھے لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرے دل میں تو قناعت کا ایک جہاں آباد ہے، کنٹینٹمنٹ ورلڈ میرے اندر ہے، مجھے کیا لالچ ہونے والی۔ اس سرے امرود بن بینی چنا، زاں فزودہ تانماند آگما، تو امرود کے درخت کے نیچے ایسا دیکھتی ہے، اس امرود کے درخت سے نیچے اتر کے آ تاکہ تو غلط گمان میں نہ رہے، تجھے پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ تو امرود کے درخت پر بیٹھ کر یہ سمجھ رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا مزے کا شعر ہے۔ اب یہ امرود کا درخت کیا ہے؟ یہ واقعہ امرود کے درخت کا مولانا روم نے والیوم نمبر 4 میں بیان کیا ہے۔ اب یہ ہم والیوم 1 پڑھ رہے ہیں، والیوم نمبر 4 میں بیان کیا ہے مولانا روم نے یہ واقعہ، یہ امرود کا درخت کیا چیز ہے، لیکن یہاں پر صرف اشارتاً ایک شعر بیان کر دیا۔ مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ شعر مولانا روم نے بعد میں اضافہ کیا ہے والیوم 1 میں، ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ واقعہ بعد میں ہے اور اشارہ پہلے۔ ہوتا یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہوتا ہے، اشارہ بعد میں ہوتا ہے، ناؤن پہلے ہوتا ہے، پروناؤن بعد میں ہوتا ہے۔ اگر پروناؤن پہلے ہو، ناؤن بعد میں ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو کہ مولانا روم نے والیوم 4 پہلے لکھا، بعد میں والیوم 1 میں کچھ اشعار اضافہ کیے تو یہ شعر بھی اس میں زیادہ کر دیا۔ تو چونکہ شعر آ چکا ہے تو میں سرسری طور پر آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مکار قسم کی عورت تھی جو بدکار تھی، اس کی شادی ہو گئی، لیکن جو بدکردار لوگ ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد بھی اپنے پرانے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میاں بیوی دونوں ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے، وہاں جانے کے بعد اس بیوی کا یار دوست اس کو نظر آ گیا، تو اس کی پرانی جو عادتیں تھیں وہ
تازہ ہو گئیں۔ اب اس نے ایک پلاننگ کی، اپنے یار سے ملاقات کرنے، اس کے ساتھ مکالمہ کرنے کی ایک پلاننگ اس نے بنائی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ یہ امرود کا درخت ہے، بہت مشہور ہے، ہم اس کے امرود جو ہے نکال کر جمع کریں گے، لے جا کر کھائیں گے۔ تو مگر یہ تو بہت اونچا ہے، کیا کریں گے، کیسا توڑیں گے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں اوپر چڑھ جاتی ہوں، چڑھ کے امرود توڑ توڑ کر پھینکتے جاتی ہوں، تم نیچے کھڑے رہ کے وہ تھیلے میں وہ امرود جمع کرتے جانا، ٹھیک ہے؟ وہ اوپر چلی گئی، جا کر اب امرود توڑ توڑ کر پھینکنے لگی، اور وہ شوہر وہ امرود پکڑ کے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ اچانک ہی جھاڑ پر بیٹھے بیٹھے پکارنا شروع کر دی وہ بیوی، بدکار عورت، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو، تم زنا کر رہے ہو۔ ارے شوہر پریشان ہو گیا، بولے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو امرود جو گرے ہوئے امرود ہے وہ توڑ کر تھیلے میں ڈال رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، کیا زنا کروں گا میں، آس پاس میرے کوئی نہیں ہے۔ اب یہ عورت ہے کہ چلا رہی ہے، تو زنا کر رہا ہے، تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ تو شوہر بولا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، تم کو اگر یقین نہیں آتا تو آ کے دیکھو، نیچے اتر کے دیکھو۔ فوراً عورت نیچے اتر کے آئی، اتر آ کے دیکھا تو کوئی نہیں، اور کہنے لگی کہ ارے مجھے تو وہاں سے ایسے نظر آ رہا تھا کہ تم ایسی حرکت کر رہے ہو۔ شوہر تعجب کرنے لگا، ایسا کیسے؟ پھر شوہر کو بولی کہ تم جاؤ، جا کے اوپر امرود توڑو۔ تو شوہر وہ امرود کے جھاڑ پر چڑھ گیا، اب وہ امرود توڑتے جا رہا ہے، نیچے پھینکتے جا رہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنے دوست کو بلا لی، اور وہیں پر نیچے ان کی بدکاری شروع ہو گئی۔ شوہر کی نظر پڑی بیوی کو، ارے یہ کیا کر رہی ہے بد کردار عورت، یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگے تم کو بھی ویسی نظر آ رہا ہے نا جیسے مجھے آ رہا تھا۔ تو یہ پلاننگ تھی اس کی۔ تو یہاں پر آپ اس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں، اثر امرود بن بینی چنا زاں فزو داتان ماند آگما۔ تو امرود کے درخت سے ایسا دیکھ رہی ہے، نیچے اتر کے آ تاکہ تجھے حقیقت کا پتہ چلے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ برگردی وہ سرگشتہ شوی خانہ را گردندہ بینی وہاں توئی۔ جب تو گھومے اور سر چکرانے لگے، گول 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 جب تو گھومے اور تیرا سر چکرانے لگے تو تجھے ایسا لگتا ہے جیسے گھر گھوم رہا ہے، حالانکہ گھومنے والا تو ہی ہے۔ تھوڑی دیر تک تجھے ایسے لگے گا جیسے پورا گھر گھوم رہا ہے، لیکن کوئی گھر نہیں گھومتا، گھومنے والا تو ہی ہے۔ اب یہ جو شوہر کا جواب تھا، اس جواب کے تسلسل میں اب آگے مولانا روم یہ بیان کریں گے کہ ہر چیز کا حرکت کرتا ہوا نظر آنا اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وجود کے حلقے سے دیکھتا ہے۔ اگر گھر کسی کو حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو گھر تو حرکت نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ آدمی گھوم رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھر گھوم رہا ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں، ہماری وجہ سے ہم کو ویسی نظر آتی ہیں، ہماری وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے میری ایک نظم بھی ہے، انشاءاللہ میں آگے آئندہ کے درس میں بیان کرتا ہوں۔ میں خاص ہوں اور عام بھی، ایک آزاد نظم ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو وہ نظم بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ فی الحال ہم یہاں پر آج کی گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم یہ موضوع پر پڑھیں گے کہ جو حقیقت میں ہم کو نظر آ رہا ہے وہ ویسے ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار ہماری وجہ سے ہم کو ویسا نظر آتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ چھوں حکایت می کند